ہم دین اسلام کی بات تو کرتے ہیں سب. کوئی اس دنیا کے اندر جتنے فنکشنز ہیں اس پہ آپ ذرا غور کرنا. جتنے بھی فنکشنز ہیں، جتنے بھی کام ہیں، جتنے پیشے ہیں، جتنے انداز ہے زندگی ہیں، سارے کے سارے کام غیر اسلامی لوگ کر سکتے ہیں. آپ ادب لکھتے ہو وہ بھی لکھتے، آپ کاروبار کرتے ہو وہ بھی کرتے. ہندو کی بات کر لو، کیا ہندو کشتی نہیں لڑتا؟ لڑتا ہے. کیا ہندو جنگ نہیں لڑتا؟ جنگ لڑتا ہے. کیا ہندو فنکار نہیں ہے؟ ہے. بلکہ گانا گانے میں بھی ان کا جواب نہیں ہے. آپ تو خیر اچھا گانا گاتے ہو لیکن وہ بھی گانا گاتے ہوں گے. آج جتنے گانے میں انڈیا پاکستان میں جو گانے مشہور گانے ہیں اس میں مسلمانوں کے نام بھی ہیں، ہندوؤں کے بھی نام ہوں گے، ہے نا نام. اس لیے ہندوؤں کی بنائی فلمیں بھی ہوں گی، مسلمانوں کی بنائی بھی فلمیں ہوں گی. کون سا ایسا شعبہ ہے جس میں مسلمان صرف مسلمان ہونے کی حیثیت سے ممتاز ہے؟ اب بتاؤ. تعمیر میں ہندو تعمیر کرتا ہے، اور پیشے میں پیشے اختیار کرتا ہے، جنگ کرتا ہے، اور حکومتیں کرتا ہے، سیاست کرتا ہے. کوئی کام ایسا نہیں ہے جو صرف اسلام کی وجہ سے آپ نے کیا ہو. آپ کو بات سمجھ آ رہی؟ نہیں سمجھ آئی؟ میرے وجہ ہر کام اسلام کے بغیر ہو سکتا ہے. جو نہیں ہو سکتا جب تک آپ نے وہ کام نہیں کیا اسلام کا فائدہ نہیں آپ کو. آپ کو بات سمجھ آنی چاہیے کہ نہیں سمجھ آئی؟ کیا سادہ بات ہے؟ آپ نے بسم اللہ پڑھ کے مکان بنایا. ہندو بنا سکتا ہے مکان بسم اللہ کے بغیر ہی؟ آپ نے بسم اللہ کا گاڑی خریدی اور اس نے بسم اللہ بغیر گاڑی بنائی آپ خود ہی. تو آپ کا جو بسم اللہ جو ہے نا یہ کچھ ہندو کے مقابلے میں خاص بات نہ ہوئی. آپ بہت امیر آدمی ہیں، او تم بہت ہی امیر ہیں ہندو، تو ان کا یہ پیشہ ہی ہے امیر ہونا. کوئی ایسا کام آپ مسلمان ہونے کی حیثیت سے نہیں کر کے دکھا رہے جو ہندو نے نہ کیا ہو. آپ نے کرامتوں کے ذریعے جنگ لڑی ہے اور انہوں نے کرامتوں کے ذریعے جیتی ہے. اگر کرامت کے ذریعے لڑی ہے تو اسلحہ کے ذریعے لڑی ہے تو اسلحہ کے ذریعے بھی وہ کمزور نہیں نکلے. پھر آپ کے پاس مسلمان ہونے کا دعویٰ ہندو کے مقابلے میں کیا آپ کے پاس امتیاز ہے؟ اس امتیاز کو دریافت کرو کہ جتنے شعبے ہیں دنیا کے اندر، میڈیسن، ڈاکٹری، یہ ہندو اور انگریز کرتے ہیں نا. سائنس بھی وہ کرتے ہیں، اسپیس کو بھی کانکویسٹ وہ کرتے ہیں نا. اور باقی سارے کارنامے وہ کرتے ہیں. دنیا پر آپ کا بیان کرتے ہیں. اب یہ آپس میں ذاتی باتیں بیان نہیں کرتے کسی کو. ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ بڑا امیر تھے، بڑی مدد کرتے تھے، وہ آدمی اپنے وقت کا غوث ہے، وہ اپنے وقت کا مطلب ہے کلندر ہے، وہ کتب ہے، وہ ابدال ہے. غوث مدد کرنے والے کہتے ہیں. امریکہ کا میں نے دیکھا ہے کہ کہتے ہیں $50 بلین کی ایڈ اس نے معاف کر دی. مجھے بتایا کسی نے کتنے مطلب معاف کی کر دی. اور ہم کتابوں میں تذکرہ پڑھ رہے ہیں کہ کسی غوث نے اس کی مدد کی، اسے $50 دے دی. وہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اس کی ایسی مدد کی ہے کہ اس کے بچوں کے بدلے میں خرچہ دے دیا اور اس کو جا کے کہا جا تجھے $10 معاف کر دیے. اتنے سخی تھے کہ $10 معاف کر دیے. کسی کی سخاوت کی کہانی یہ ہے کہ اس نے مہمانوں کے 4 مہمان روز کھایا کرتے تھے اس کے ہاں، اور بڑے بدلے میں سخی پیاز تھے. اور ہم نے دیکھا مطلب میں کہ امریکنز کو کھاتے ہوئے اور ان کو کام کرتے ہوئے کہ $25 بلین کا منصوبہ ایک گاڑی بنانی ہے انہوں نے. تو اس قوم کو ایڈ دے دیا. اس نے کہا کہ تمہارے شفا خانوں کے لیے یہ کروڑوں روپے ہیں اور یہ اربوں روپے تمہارے اس لیے ہیں اور تمہارے اس لیے ہیں. مسلمانوں کی دولت اور تقسیم وہ کرتے ہیں. تو مدعا یہ کون سی ایسی چیز ہے جو آپ کو سمجھ آنی چاہیے کہ یہ اسلام کی وجہ سے آپ کے پاس ہے اور یہ اور کسی کے پاس نہیں ہے؟ ابھی تک تو آپ دریافت نہیں کر رہے. آپ کہتے ہیں مطلب آپس میں ایک دوسرے کو ڈراتے ہیں کہ میں زیادہ مسلمان تھا تو یہ میرے پاس مطلب ایک مکان ہے اور ہندو کے پاس زیادہ ہے. کہتے ہیں ہم بہت بڑے طاقتور لوگ ہیں، ہمیں خوابیں اچھی آتی ہیں. وہ پیراسائیکالوجی بنائی بیٹھے ہیں. ان کے جوگی مہاراج اور رجنیش قسم کے لوگ وہ بڑا تماشا کر رہے ہیں. مطلب آپ کے پاس کیا خصوصیت ہے جس کو دریافت کرنے سے آپ کو پتہ چلے کہ یہ چیز دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے؟ ابھی تک تو آپ وہی چیزیں مانگ رہے ہیں جو ان لوگوں کے پاس زیادہ ہے جن کے پاس ایمان نہیں ہے.
مسلمان ہونے کے بعد آپ نے وہی چیز مانگی ہے جو غیر مسلموں کے پاس ہے، پھر آپ نے مسلمان ہو کے کیا مانگا؟ اب اپنی دعائیں کو ذرا نگاہ دوڑاؤ. یا اللہ صحت دے، ہندو بھی کہے گا، انگریز بھی کہے گا. یا اللہ کو پیسے بھی دے. میرے خیال یہ ساری دنیا کا ان لوگوں کی سارا کے سارا گرو رچ گرو رچ گرو رچ، ساری دنیا کا ورلڈ کا سارا یہ تقاضا ہے، امیر ہونا، صحت مند ہونا، اور اپنی لائف سے زیادہ ٹھہرنا. ہر آدمی کا ہے خیال جمع کرنا، دنیا کی سیر کرنا. ہمارے اسلام میں حکم ہے سیرو فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین. وہ ساری سیر کرتے ہیں، ہم صرف کلمہ پڑھتے رہتے ہیں. ہم سیر تو کر نہیں سکتے، کہتے کریں. پابندیاں گھر کی، دفتر کی، عبادت کی، دفتر سے 2 دن کی چھٹی نہیں لے سکتے کہ پتہ نہیں کیا بن جائے گا، قیامت کیا آ جائے گی. زندگی سے چھٹی ہو جاتی ہے، اور ہم لوگ جو ہے نا اس حد تک زمان و مقام میں پابند ہیں. سارے کام جو انگریز کر رہے ہیں وہی زیادہ زیادہ تمنا ہوتی ہے. نام ہم نے اسلام رکھا ہوا ہے. ہم کسی نان مسلم کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس سے مقابلہ کیا جائے نا. ہم کہیں گے مکان ہمارے پاس، وہ کہ مکان ہمارے پاس. ہمارے پاس بادشاہت، وہ کہ ہمارے پاس بادشاہت. ہمارے پاس ملک، اس نے کہا 2 لاکھ. اس نے کہا ہمارے بلے پہ دلیر پلوان، اس نے کہا پلوانوں کو ہم نے شکست دی ہے. کوئی کام آپ بتا دو کہ یہ جس سے آپ کا امتیاز قائم رہ جائے. ہمارے پاس اسلام ہے، اس کا اسلام کی فقیت بتاؤ کیا ہے اسلام. پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس عاقبت ہے. اگر عاقبت کا آپ کو بھروسہ ہو تو آپ کو خود نہیں ہے تو آپ بتاتے کیا ہے، کیونکہ آپ تو ظاہر پر اپنی عاقبت فروخت کرتے ہو نا. اگر آپ کو اپنی عاقبت پر بھروسہ ہو جائے تو ظاہر کے اندر پریشانی ختم ہو جائے گی. تو ظاہر کے یہ جو انداز ہے نا، یہ سارے کے سارے مغربی انداز ہے، تو مغربی طرز زندگی ہے. سارے کے سارے آپ کے تقاضے وہی ہیں جو کہ نان مسلم ورلڈ کے ہیں، اور آپ نے اس کو نام رکھا ہوا ہے اسلامی طرز حیات، جو کہ نان اسلامی طرز حیات کے برابر ہونی چاہیے. اب یہ بتانا چاہیے جو لوگ اچھے اچھے اسکولوں میں پڑھتے ہیں مبارک ہو، سینٹ اینتھنی میں پڑھنے والوں کو مبارک ہو، بڑی مشکل سے آپ کو داخلے ملے ہیں. نہیں، لیکن اس سے ہماری عاقبت میں تو فرق نہیں پڑے گا، ظاہر سے فرق پڑتا ہے. تو مدعا یہ ہے کہ ہماری ظاہر جو ہے نا آج بھی اچھی کالج اچھے کالجوں میں ہوں گے، ان کے ادارے اچھے اداروں میں ہیں، ان کے طرز حیات اچھے ہیں، ان کے اسپتال اچھے ہیں، اور سارا کچھ ہے. ہمارے پاس ایک لے دے کے بات رہ جاتی ہے کہ اللہ ان کو کریکٹ کر دے. تو اگر اللہ کی مرضی کریکٹ کرے نہ کرے، تو اگر جس دور میں ایک بزرگ نے فرمایا جس دور میں ملامتی ریاکار ہو جائے، کیا کہا؟ ملامتی لوگ ریاکار ہو جائیں، تو اس دور کے جو نیک ہیں اب وہ پھر نیک ہونے کی ملامت برداشت کر لے اور نیک ہو جائے. کیا کہا؟ کہ جس دور میں نماز پڑھنا تہمت ہو جائے تو پھر یہی ملامت اختیار کرنا. کیا کہا؟ اگر نماز ہی ملامت بن رہی ہے تو پھر یہ ملامت تم اختیار کر لینا. جس زمانے میں نماز باعث شہرت ہو جائے تو پھر ملامت تم جیسی مرضی اختیار کر لینا. جس زمانے میں نیکی ہی ملامت کا ذریعہ ہو جائے پھر اس راستے کو نہ چھوڑنا، تو پھر تم نماز والی ملامت برداشت کر لینا، یہ بہتر ہے. اس لیے ملامت کے راستے بڑے الگ الگ ہیں. ملامت کا فارمولہ کون نہیں ہوتا، ملامت ہوتا ہے فارمولے سے ہٹ کے. آپ بات سمجھ رہے ہیں نا، کہ فارمولے سے ہٹ کے دل صاف ہونے والا جو ہے وہ اختیار کر لیتا اپنا راستہ کہ ان لوگوں میں علیحدہ رہوں، ان لوگوں سے. وہ جسے کہتے ہیں نا سارے لوگ، اب یہ جو رات کو جو روتے ہیں آئے سحر گائی کرتے ہیں، ان سے کوئی پوچھے کہ تم رو کیوں رہے ہو، کبھی نہیں کہیں گے کہ میں اللہ کی یاد میں رو رہا ہوں. تو ہم کہتے ہیں رات کو کھانا کھا لیا ہے زیادہ تو پیٹ میں درد ہو گیا، ملامت کا راستہ اختیار کر کہ یہ ہے ملامت کا راستہ، وہ ملامت کا راستہ. کبھی ادھر سے گزر گئے، ایک آدمی جو ہے وہ اپنے آپ کو نیکی بچانے کے لیے کبھی اس گلی سے گزر گیا، کبھی اس بازار سے گزر گیا. وہ کہتے ہم نے دیکھا یہ تو ادھر سے آ رہا تھا، ادھر سے آ رہا تھا لیکن یہ ادھر کا آدمی نہیں تھا، بازار سے گزرا تھا، خریدار نہیں تھا. تو بات یہ ہے کہ ملامتی لوگ جو ہیں اپنی عبادت کو محفوظ کر لیتے ہیں ملامت سے. یہ ایک طریقہ ہے. اچھا، اس لیے اس کا جواب بڑا آسان ہے. بے شمار لوگوں نے ملامت کا اختیار کیا کہ کافر نہ شدی لذت ایمان کے شناسی، کہ میں مطلب تو ہونا چاہیے تھا تجھے ایسا واقعہ کہ تو اس راستے سے گزرا ہے. کافر عشق ہوں میں، بندہ اسلام نہیں.
تو بت پرستی کے سوا اور مجھے کام نہیں. کہنے والا کوئی درویش جید عالم اور صوفی اور پیر. اس نے کہا یہ تم نے کیا کہا؟ کہتا کافر عشق ہوں. بندہ اسلام تو یہ لوگ ہیں جو ایک دوسرے کو مارتے پھرتے ہیں. اب بت پرست تو میں پہلے دن سے ہوں کیونکہ یہ جو ہے نا اس کا چہرہ اپنا ہے. کہتا میرا کام یہی ہے. تو اصل میں یہ ایک ایمان کی راہ ہے. کہتا بت پرست میں قدیم ہوں. بت پرستی تو مجھے اس نے خود سکھائی ہے. کہتا بت پرستی سے گناہ ہوتی ہے. کہتا ہاں بت پرستی گناہ ہوتی ہے لیکن میں بت پرست ہوں کیسا کہ انسانوں کا ادب کرنے والا کہ یہ میرے خالہ کی فینما تولو سسما بدھا. آپ بات سمجھو. تو مدعا یہ ہے کہ یہ ہے طریقہ کہنے والے کا اور یہ راہ ہے اختیار کرنے والے کی نیت کی. اس لیے ملامت اختیار کرنا اس وقت جب ظاہر داری کی عبادت مشکل ہو جائے اور ریا کے علاوہ اس میں بچت نہ ہو تو پھر ملامت کے راستے سے بچ جاؤ. کسی زمانے کی بات ہے. اس لیے ایسا آج کل تو خیر خیریت ہے, کوئی خاص فرق نہیں پڑتا. ہاں اور بات پوچھو.